بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے لائٹنگ کا مسئلہ آ رہا ہے، ویڈیوز کے اندر کافی ڈارکنیس آ رہی ہے اور یہ وہ، تو انشاءاللہ میں اس کے بعد بھی اوور کم کر لوں گا ود دا پیسیج آف ٹائم۔ کچھ امپرومنٹس آ جائیں گی۔ کچھ وہ کہتے ہیں نا، کچھ تو شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق سی، وہ والا حساب ہے۔ تو کچھ جو ہے وہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز، کچھ ہماری سستی، کچھ لاک ڈاؤن اور یہ بس چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ خیر، آج کا جو میرا موضوع ہے یہ بھی ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا کہ میں کافی عرصے سے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا، اور مطلب اس چیز کی مجھے بڑی جلن ہوتی ہے، وہ ہے کالا باغ ڈیم۔ ایک اور ہمارے ملک کا بڑا ایک برننگ اور کنٹروورشل قسم کا ایک ایشو ہے، اور اس کو کنٹروورشل بنایا گیا ہے اپنے سیاسی مفادات اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ کوئی کنٹروورشل ایشو نہیں ہے، یہ اگر گریٹر نیشنل انٹرسٹ میں دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت ہی بہترین قسم کا ایک یہ پروجیکٹ ہے، اور یہ کاش آج سے 40 سال پہلے یہ بن چکا ہوتا۔ جائے کہ ہم 40 سال بعد ابھی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہاں پر کہ بھئی یہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، اور یہ وہ۔ اچھا، ابھی جب یہ کالا باغ ڈیم کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تو ہر طرف امن و سکون، چین اور آشتی کی بانسری بجائی جا رہی ہے۔ جو ہی کوئی آئیڈیا فلوٹ کرتا ہے اسمبلی میں یا کوئی وہ کرتا ہے تو ہر ایک کی جو ہے مرچی لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی کالا باغ ڈیم ہماری لاشوں پر سے بنے گا، اور یہ وہ بناؤ، ان کی لاشوں کے اوپر سے بناؤ۔ ان بے غیرتوں نے تو ملک کو اس نہج پہ پہنچایا، ان کی لاشوں کے اوپر سے ہی بنا دو۔ بلکہ ایسا کر لے بندہ کہ جو اس کے خلاف احتجاج کرے اس کو لے جا کے، جس طرح بکرے کی بلی چڑھائی جاتی ہے نا، اس طرح ان کی بلی چڑھائی جائے کالا باغ ڈیم کی بنیادوں میں۔ شاید ان کے گندے خون سے کچھ جو ہے نا اس وہ ہو جائے، ترقی ہو جائے اور برکت آ جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی بلی چڑھانا، قربانی دینا، اس چیز سے وہ ہو جاتی ہے، کچھ چیزوں کا جو ہے نا وہ فائدہ ہو جاتا ہے، اس میں ترقی ہو جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کا گندا خون جب اس میں جائے گا تو شاید کچھ اچھا ہو جائے۔ خیر، تو کالا باغ ڈیم جو ہے اس کو نہ بنانے کے لیے ان لوگوں نے بہت بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے، لسانی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا، اور وہ صوبے کا کارڈ استعمال کیا گیا، KPK کا کارڈ، سندھ کا کارڈ، فلانا ڈمکا، جب یہ سب بکواس ہے۔ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر برسے گی نا بارش تو ہم پہ بھی چند بوندیں ٹپک جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے نا، جیسے فار ایگزامپل جو ان کے خدشات ہیں، اگر اس کو ہم مان بھی لیں کہ بھائی یہ سارا فائدہ پنجاب کو جائے گا، دیگر صوبوں کو نہیں، یار چلو 70% پنجاب کو جائے گا، 30% تو آپ کو فائدہ ملے گا نا۔ نہ ہونے سے تو 30% بہتر ہے نا یار۔ کم از کم آپ کی جو ڈرائی اور بنجر زمین پڑی ہے وہ قابل کاشت، وہ آپ کاشت کر لیں گے۔ پلس جناب علی، آپ کے جو ہے پانی کے مسائل، یہ جو آپ روزانہ ملینز آف کیوسک آف واٹر جو ہے میٹھا پانی آپ سمندر میں بہا رہے ہیں، لوگ آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اس کے اوپر۔ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں یا جہاں پہ پانی کی کمی ہے، یا جہاں پہ جیسے بھی فار ایگزامپل اسرائیل کو دیکھ لیں، دوسرے ممالک کو دیکھ لیں، وہاں پر وہ، یا UAE کو دیکھ لیں، آپ سمندری پانی کو میٹھا کر کے وہ لوگ پی رہے ہیں، اس کو کاشتکاری کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں اور پینے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ حالانکہ اس سے کافی نیگیٹو امپیکٹ بھی آپ کے اوپر پڑتے ہیں، بال جھڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یار درجنوں دریا دیے میٹھے پانی کے، اور یہ جو کالا باغ ڈیم تھا یہ دریا سندھ اور دریا سوات اور دریا کابل کے اوپر بننا تھا، ٹھیک ہے، میاں والی کے اندر کالا باغ کے مقام پر یہ بننا تھا۔ تو تقریباً 3600 میگا واٹ تو خالی آپ کو اس میں سے سستی بجلی ملے گی، جس سے آپ کو صنعتوں کو ایک رجحان ملے گا، بوسٹ ملے گا۔ کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10-15 سالوں کے اندر، اسپیشلی پچھلے 10-12 سال کے اندر، یہ جو جب سے زرداری اور نواز شریف کی جو حکومتیں گزری ہیں، ان 2 پیریڈز کے اندر پاکستان کی صنعتیں بالکل تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ اسپیشلی آپ کی جو ہے نا یہ کپڑے کی انڈسٹری، جو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ آپ جا کے دیکھیں فیصل آباد میں پاور لومز بند پڑے ہوئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو بھتہ خوری بہت زیادہ ہو گئی تھی، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوریاں، یہ چیزیں بہت تھی۔ لا اینڈ آرڈر بالکل ختم ہو چکا تھا، کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں تھی۔ چور اچک کے بالکل جو ہے نا وہ دن دہاڑے لوگوں کو پرچیاں بھیجتے تھے اور قتل کرتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا، اور وہ کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس وجہ سے بھی تاجر بہت پریشان تھے۔ دوسرا، بجلی کا بڑا مسئلہ تھا، الیکٹریسٹی بالکل نہیں تھی، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ انڈسٹریز بند رہتی۔ آدھا دن آپ کی بجلی نہیں ہوتی تھی۔ انڈسٹری کا ہے کہ کس چیز کے اوپر آپ چلائیں گے؟ کوئی آلٹرنیٹ سورس آف انرجی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر
تیل سے چلاتے ہیں، تیل اس سے بھی زیادہ مہنگا آپ کو پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا یہ ان کے لیے فیزیبل اور وائبل نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ اس چیز کو مزید جاری رکھیں. پھر اس کا فائدہ دوسرے ممالک نے اٹھایا، آپ کے پڑوسی ممالک نے، اسپیشلی بنگلہ دیش نے بہت فائدہ اٹھایا. بنگلہ دیش نے ان لوگوں سے رابطہ کیا، یا ان لوگوں نے بنگلہ دیش سے رابطہ کیا، تو بنگلہ دیش نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کو ٹیکس فری اور مطلب بہت ساری مراحت دی کہ بھائی آپ جو ہے نا یہاں پہ انڈسٹری سیٹ اپ کریں، آپ سے یہ چیز نہیں دی جائے گی، وہ چیز نہیں جائے گی. ان کو بہت آسانیاں دی، انہوں نے وہاں پہ انڈسٹری سیٹ کی اور وہاں کے لوگوں کا فائدہ ہونے لگا، روزگار مل گیا وہاں کے لوگوں کو، انویسٹمنٹ آئی، فورن انویسٹمنٹ. اور آج آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش جو ہے اس وقت ٹیکسٹائل اور یہ کیا نام ہے، کلوتھنگز اور ان چیزوں میں جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، فیبرکس اور جو بھی چیزیں، ان کی ایکسپورٹ میں آئی تھنک ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 کے اوپر، یا پوری دنیا میں تقریباً ٹاپ 5 کنٹریز میں شامل ہے. امریکہ کو اور دیگر ممالک کو جتنے بھی آپ کی جو ہے نا یہ کپڑے اور شرٹس اور ٹی شرٹس اور جتنی بھی چیزیں یوز ہوتی ہیں، یہ سب میڈ ان بنگلہ دیش ہے. اور اس کے پیچھے شاید ہمارے پاکستانی جو وہاں پہ صنعت کار گئے ہوئے ان کا بھی شاید رول ہو. اچھا، کالا باغ ڈیم تو ویسے ہی بننا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہمیں مزید 10-15 ڈیم اور بنانے چاہیے تھے. اچھا، ابھی بیچ میں جو ہے نا چیف جسٹس اور پرائم منسٹر کا جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ بھائی دیامیر بھاشا اور مومن ڈیم اور فلاں ڈمکانا، یار وہ بھی پیچھے 2-2.5 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کان پک چکے ہیں. ابھی کچھ خبریں بھی آئی ہوئی ہیں کہ اس کا کام شروع ہو گیا ہے. چلو دیر آئے درست ہے، مصداق کچھ بھی ہو بھائی، جلدی اس کے اوپر، میں تو کہہ رہا ہوں 24/7 اس پہ کام شروع کر دیں، کہ بجائے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2024-25 تک بنے گا، میں کہتا ہوں 2022-23 تک بنا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو بھی فائدہ ملے گا. آئی نو کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اگلے الیکشن میں آپ کسی چیز کے بیسس کے اوپر تو جاؤ گے نا. تو یہی سب سے بڑا آپ کا وہ ہے کہ یار اگر آپ یہ تحفہ قوم کو دے دو کہ 2-3 ڈیم یا مشت پاکستان کو مل جائیں، یہ بہت بڑا فائدہ ہے. بجلی بھی بنے گی، روزگار بھی جنریٹ ہوگا، زمینیں بھی کاشت ہوں گی، پانی بھی محفوظ ہوگا، بہت سارے فائدے. انوائرمنٹ کے اوپر بھی اس کا بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. پھر وہ مائگریٹری برڈز آتی ہیں آپ کی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مچھلیوں کا کاروبار اس میں آتا ہے. اچھا، تو میں جو کہہ رہا تھا کہ مطلب مزید ڈیم تعمیر کرنے چاہیے. سب سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اس وقت بھی بہت سارا علاقہ آپ کا بغیر کاشت کیے پڑا ہوا ہے، بنجر پڑا ہوا ہے. اس کو ہمیں زیر کاشت لانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو ہمارا امیج ہے وہ ہے ایک ایگریکلچر کنٹری کے طور پر. ہماری مین سورس آف انکم ہی ہماری ایگریکلچر ہے، ہماری زراعت ہے، اور اس میں ہم انفارچونیٹلی بہت نیچے جا رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہم جو ہے نا ٹاپ 5 کنٹریز میں شمار ہوتے تھے کپاس کی پیداوار میں، اور جناب والا آپ کی چاول اور گندم کی پیداوار میں، اور گنے کی پیداوار، اور اس طرح کی ٹیکسٹائل وغیرہ کی، اس میں کافی آگے تھے ہم. لیکن اب غلط پالیسیز کی وجہ سے پچھلے، اور ڈیفینیٹلی یہ 1-2 دن کی بات تو ہے نہیں، پچھلے 15-20 سال 25 سال میں جو غلط پالیسیز چلی ان کا سارا امپیکٹ جو ہے نا وہ پھر ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ وہ ایروژن چلتی رہتی ہے. وہ جو چیز کو زنگ لگ جاتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ گلنا شروع ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو جیسے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا تقریباً نصف ہے رقبے کے لحاظ سے، اور اس کا میکسیمم جو علاقہ ہے وہ بنجر پڑا ہوا ہے. اس میں بالکل لک و دک میدان، چٹیل میدان ہے، پہاڑیاں بالکل سوکھی ہیں. اور مطلب نہ صرف یہ کہ آپ کو وہاں پہ ڈیم بنانے چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ علاقے کو زیر کاشت لانا چاہیے، ٹھیک ہے. پلس وہاں پہ شجرکاری کو فروغ دینا چاہیے، شجرکاری کو آل اوور پاکستان فروغ دینا چاہیے. یعنی جب آپ جہاز میں اڑیں، ایئرپورٹ سے جب آپ ٹیک آف کریں، تو آپ کو بجائے کانکریٹ کے پہاڑ اور کانکریٹ کے جو ہے نا یہ جنگل نظر آنے کے بجائے آپ کو ہریالی دکھنی چاہیے. جیسے کہ میں پہلے بھی غالباً عرض کر چکا ہوں کہ یو اے ای جو ہے وہ ایک صحرا ہے، لیکن جب بھی وہاں پر آپ کا جہاز لینڈنگ کرتا ہے یا ٹیک آف کرتا ہے تو آپ کو وہاں پہ بہت ساری ہریالی نظر آتی ہے. حالانکہ وہ زیادہ تر مصنوعی ہریالی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ریت کے اوپر اس کو اگایا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے اور جتن کر کے انہوں نے وہاں پہ یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. لیکن ہم اللہ کا شکر ہے اتنی ہماری زرخیز زمین ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. اچھا، یہ لائٹ جلی ہوئی آپ کو ریفلیکشن بھی نظر آ رہا ہوگا میرے چشموں میں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں اتنی ڈارکنیس کیوں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. شاید کوئی سیٹنگ پرابلم ہے، کچھ ہے. خیر، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت کاشت کریں، بلکہ ہماری اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بھی اس پالیسی کو اسٹرکٹلی ایک رولز کا حصہ بنائیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کم از کم 1-2 درخت لگائے گا. اس کی تصویریں وہ ہمارے پیج کے اوپر اپلوڈ کرے گا، یا ہمیں وہ لا کر دکھائے گا، تو اس کو ہم اگلی کلاس میں پروموٹ کریں گے، یا اس کو ہم ڈگری یا سرٹیفکیٹ جو ہے نا ایوارڈ کریں گے.
اس طریقے کے اگر ہم ریسٹرکشنز اور سختی لگانا شروع کر دیں ہر محکمے میں، جتنے بھی سرکاری غیر سرکاری محکمے سب کو یہ چیز ہم وہ کریں کہ اس کو مینڈیٹری بنائیں، جیسے دوسرے ممالک میں اسپیشلی اسرائیل ہے کہ وہاں پہ ملٹری سروس ہر بالغ مرد عورت کو 2 سال کم از کم دینی ہے. اسی طریقے سے وہاں پر جو بزنس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو MBA BBA وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو تب تک گریجویشن کی ڈگری نہیں ملتی جب تک کہ وہ ایک سرٹن اماؤنٹ کما کر نہ دے دیں. ان کو ایک بزنس سیٹ اپ کر کے دکھائیں کہ بھائی چھوٹا سا کوئی بھی بزنس اب سیٹ اپ کریں اور ایک خاص معینہ مدت کے اندر اتنا پیسہ کما کرتے ہیں، تبھی جو ہے نا وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. جبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں تقریباً جو ہے نا انہی کے فوڈ چینز ہیں، انہی کی کمپنیز ہیں، یہ جتنے بھی آپ دیکھیں میک ڈونلڈس KFC اور فلانا ڈمکانا پیپسی اور کوک اور ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی جو ہے نا یہودیوں کی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی پیچھے ان کی یہ سوچ شامل ہے، وہ پریکٹیکلٹی میں بلیو کرتے ہیں. اچھا، اور درختوں میں بھی آپ ایسے درخت لگائیں کہ جن کا ماحول کو بھی فائدہ ہو، عوام کو بھی فائدہ ہو. فائدے سے مراد یہ کہ مطلب کوئی فروٹس کے درخت لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، جس علاقے کی جو موافق ہوا اس کے مطابق جو بھی اس میں فروٹ اگ سکتے ہوں وہ لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق آپ چیک کر لیں اس کو، وہ فروٹ وہاں پہ کاشت کریں. پلس سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے زیتون کے درخت کاشت کریں. والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، برکت والی چیز ہے زیتون کا تیل اور ہر چیز، مطلب بہت بہترین چیز. آپ عربوں کی خوراک دیکھ لیں، ان کے اندر جو ہے سب سے جو مین چیز آپ کو نظر آئے گی وہ کھجور اور زیتون اور یہ جو ہے نا یہ چیز وغیرہ جو ہوتی ہے لوکل کاٹیج چیز اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ. مطلب جتنی بھی ڈیری پروڈکٹس اچھی والی ہوتی ہیں، چیز ہو گئی، لبنا ہو گیا، جبنا ہو گیا، مختلف چیزیں ہوتی ہیں سیرین اور یہ لیبنیز اور جتنی بھی فوڈ یہ ان کے خوراکیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی، اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، لازمی جزو ہے یہ، ٹھیک ہے. اور کافی ٹیسٹی اور کافی مزیدار بھی ہوتی ہے. جیسے شاورما کے اندر اگر آپ یہ زیتون کا وہ آئل اور اس کے زیتون کے پیسز ڈالیں تو اس کا مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں. شہد کی فارمنگ کریں، مچھلی فارمنگ. اچھا، عمران خان کا لوگوں نے اس بات میں بڑا مذاق اڑایا کہ جی یہ لوگوں کو مرغیاں دے رہے ہیں، یہ وہ کریں. یہ صرف اور صرف جو ہے نا اس کو کہتے ہیں تنقید برائے تنقید، اور بلکہ اس سے آگے بھی ایک سٹیپ ہے تنقید برائے تخریب. یہ لوگ جو ہے نا تخریب کاری کر رہے ہیں ایک طرح سے. ان لوگوں کا ملک کا اور عوام کے ساتھ ان کو کوئی وہ مفاد وابستہ نہیں ہے. یہ لوگ صرف چاہتے ہیں کہ بھائی دوسرے کی ٹانگ کھینچیں. ابھی آپ دیکھ لینا جہانگیر ترین کا عمران خان کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہوئی ہے تو جناب والا وہ خاقان عباسی، شاید خاقان عباسی، وہ بے شرم آدمی جو پہلے تو اسی جہانگیر ترین کو بولتا تھا کہ وہ ATM اس کا PTI کا ATM مشین اور فلانا ڈمکانا، اور اب ان کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہا ہے، ان کے ساتھ وہ مل رہا ہے. یہ ان کے اصلی چہرے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہے ان کے اصلی روح. جب ان کے خلاف ہوں تو پھر وہ ATM ہے اور فلانا ڈمکانا، لیکن جب ان کے ساتھ ہو بولتا ہے ہاں جمہوریت میں سب کچھ ہوتا ہے، یہ وہ فلانا ڈمکانا. خیر، اچھا، تو وہ جو مرغیاں اور یہ چیزیں دینے کا وہ تھا، یہ پتہ ہی لوگوں کو امپاور کیا جا رہا ہے اس چیز سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کتنا ہی زبردست یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کے اپنے گھر میں دیسی مرغیاں ہوں، دیسی انڈے آپ کو کھانے کو مل رہے ہیں، دیسی جو ہے نا مرغی کا گوشت آپ کو کھانے کو مل رہا ہے، اگر آپ صرف اپنے گھر کی بھی ضرورت پوری کر لینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کسی زمانے میں نواز شریف کے دور میں غالباً یہ نعرہ نکلا تھا نا کہ اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ، اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ، سبز انقلاب فلانا ڈمکانا. تو آج یہ لوگ اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی گائے یا بھینس ہے، وہ کتنی بہترین چیز ہے. جو بازار میں آپ کو یہ ملاوٹ شدہ غلیظ دودھ مل رہا ہے، اس کے بجائے آپ کو خالص دودھ، مکھن، دہی، لسی یہ چیزیں ملتی ہوں، وہ بہتر ہے، یا یہ فضول جو ہے نا 2 نمبر دودھ آپ کو جس میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز ملائے جاتے ہیں، وہ دودھ آپ کو مہنگے داموں ملے. پھر جناب والا اگر آپ کی اپنے چھوٹے لیول پہ یہ جو ہے فش فارمنگ اور یہ ہنی بی فارمنگ ہے، اس سے کی بہت سی چیزیں. خالص شہد آپ کو ملے. شہد بھی آپ دیکھیں 2 نمبر 3 نمبر مل رہا ہوتا ہے، 3 ہزار روپے 4 ہزار روپے کلو آپ سے قیمت بھی لے لی جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے گھر میں لے کر آؤ تو ساری کی ساری چینی ہوتی ہے وہ. مطلب یہ سب چیزیں اگر آپ کے ہوم گرون شروع ہو جائیں، گھروں میں سبزیاں چھتوں پہ اگانا، مشرومز اگانا، اس طرح کی چیزوں کو اگر فروغ دیا جائے. اسرائیل میں دوسرے ممالک کو اسمارٹ کنٹریز میں اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے. آپ اسمارٹ کنٹریز کو تو چھوڑیں، تو آج کا کانسیپٹ ہے نا، بیبلون کی تاریخ آپ دیکھ لیں، جو بابل اور نینوا کی تاریخ، وہاں پہ کیا ہے جو پرانے زمانے کے عجائبات میں شامل کی جاتی تھی وہ چیز، وہ کیا تھا؟ ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون. یعنی انہوں نے ایسے ٹاورز بنائے ہوئے تھے اور اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے درخت اور پودے، جو آج بھی لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں کہ اپنے ٹیریسز کے اندر جو ہے نا وہ پودے اور ہرے بھرے وہ لگا دیتے ہیں، جو بلڈنگوں کی دیواروں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں. وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا ماحول اچھا ہوتا ہے، آکسیجن ملتا ہے آپ کو، ہریالی ہوتی ہے، آنکھوں کو بھی اچھی بلی لگتی ہے،
اور دوسرے بھی مطلب ایکو سسٹم بہتر ہوتا ہے. تو پازیٹیو چیز دیکھیں یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو پازیٹیو کہیں سے بھی ملے، چاہے وہ یہود سے ملے، نصارہ سے ملے، آپ اس کو اڈاپٹ کر لو. یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے کے بجائے آپ ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں. پاکستان ہم سب کا ہے. کالا باغ ڈیم ہو گیا، دوسرے ڈیم ہو گئے، اس کو جلد از جلد بننا چاہیے. ابھی بھی دیر نہیں. وہ کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ. جتنا جلدی اس کے اوپر کام شروع کر دیا جائے اتنا بہتر ہے. ہمارے دشمن اس چیز کو روکنا چاہ رہے ہیں، بھارت روکنا چاہ رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں بھارت نے آپ کے ساتھ کیا شروع کر رکھا ہے. آپ کے جو ہے نا وہ سنتاس معاہدے کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کی وہ وائلیشنز ہو رہی ہیں اور ڈیمز بنائے جا رہے ہیں. اور جب چاہے بھارت آپ کے اوپر پانی چھوڑ دے، جب چاہے آپ کو پانی روک کے خشک سالی کا شکار کر دے، اور آپ اس کے رحم و کرم پہ بیٹھے ہوئے. اچھا ویڈیو کافی طویل ہوتی جا رہی ہے. مجھے ابھی ایک جمہوریت سے ریلیٹڈ ایک چیز آ رہی ہے. جمہوریت جو آج کل کی جمہوریت ہے، اس کو تو میں پیروں تلے روننا چاہتا ہوں. انتہائی گھٹیا چیز ہے جس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ پالیسی. ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے لیے بیسٹ پالیسی ہے نا کہ آپ کے خاندان لمیٹڈ، فیملی لمیٹڈ کمپنیز پل رہی ہیں. ڈیموکریسی کی جو اس وقت مجھے سب سے زیادہ جو ایک نیگیٹو پوائنٹ سمجھ یاد آ رہا ہے، جو ذہن میں آ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور وہ یہ ہے، اس کے اوپر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے وہ بھی کروں گا، لیکن ابھی یہ سپلیمنٹری طور پر ایک موٹا پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں، although it's not part of this today's debate. وہ یہ ہے کہ اگر آپ حق پر بھی ہیں اور آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ حق پر مبنی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مطلوبہ وہ نہیں ہے، تعداد موجود نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو پاس نہیں کر سکتے. اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی بل کو پاس کرانا ہے ہم نے، یا کوئی لیجسلیشن کرنی ہے، تو اس کے حق میں اور اس کے خلاف ووٹنگ کی جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ جی جناب والا آپ کی چیز تھی، جیسے فیام آپ شرعی پردہ نافذ کرانا چاہتے ہیں، یا کوئی اور قصاص اور شریعتی حکم وغیرہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. حق اور سچ پر مبنی چیز ہے اور آپ کی کانسٹیٹیوشن کا بھی حصہ ہے، لیکن چونکہ آپ کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے تو آپ اس چیز کو پاس نہیں کر سکتے. یہ ہے جمہوریت کا وہ خونی چہرہ جو یہ ہم سے چھپاتے ہیں، اور اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی فار دا پیپل، بائی دا پیپل، مائی فٹ. اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں حق اور سچ کا ساتھ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اسٹینڈ اپ فار واٹ یو بلیو ان ایون اف اٹ مینس اسٹینڈنگ اپ الون. تو اسلام جو ہے وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے، وہ تعداد کو نہیں دیکھتا. ایک طرف 1000 لوگ کھڑے ہوں، پوری فوج کھڑی ہو، دوسری طرف ایک اکیلا آدمی کھڑا ہو، لیکن اگر وہ ایک اکیلا آدمی حق اور سچ پر ہوگا نا تو وہ اسلام اس کے حق میں فیصلہ دے گا. ایک طرف وقت کا بادشاہ کھڑا ہوگا، دوسری طرف جو ہے نا موچی اور دھوپی اور پتہ نہیں بھنگی کھڑا ہوگا، لیکن اگر وہ کمتر آدمی جو ہے نا وہ حق پر ہے تو اسلام اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے. اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اسی کے ساتھ میں جو ہے آج کا ٹاپک ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے آئندہ والے ٹاپکس میں اور کسی آنے والے ٹاپک میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے اور میرے چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.